اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 حرکات۔ یاد رکھیں کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اب زبر زیر اور پیش ان تینوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں جی؟ حرکات۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ حرکات کہتے ہیں۔ اگر اکیلا زبر ہوگا تو پھر حرکت ہوگی، اسی طریقے سے اکیلا زیر ہوگا تو پھر بھی کیا ہوگی؟ حرکت۔ اسی طرح اکیلا پیش ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ حرکت۔ لیکن ان تینوں کو مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ شاباش، آگے جی۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ متحرک۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کیا جاتا ہے، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ حرکات کو نہ کھینچنا ہوتا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہوتا ہے، ان کو معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آگے الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکے ہیں کہ اب یہ الف ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی، تینوں حرکات لے آئے۔ جب خالی الف پر زبر زیر یا پیش آ جائے یا یہ سکون کی علامت آ جائے تو پھر وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے جی؟ شاباش۔ اس طریقے سے آج قاعدہ بتا رہے ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے را زبر را اور را کے نیچے زیر ہوگی تو را زیر ری۔ اب زبر اور پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے گی تو پھر کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او۔ اب یہاں پہ چٹکا بھی نہیں دینا، معروف طریقے سے ان حرکات کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا۔ یہاں پہ سیٹی کی آواز نہیں پیدا کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ ثا ہے، ثا سین نہیں ہے۔ ثا زبر ثا، ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا زیر سی، ثا پیش سو، ثا پیش سو۔